جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ۔ اس کا ہم جو ہے نا کیا ہے کہ لفظی ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو شان نزول بھی میں عرض کروں گا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ولو با مانے اور، لو مانے اگر، اننا، ان یہ جو ہے نا کیا ہے کہ حروف مشبہ بالفعل ہے، نا جو ہے نا یہ ضمیر اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے۔ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اگر حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ، حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ اگر کوئی ضمیر ہو تو وہ منصوب متصل ہوتی ہے، اور یہ اس کا اسم بن رہا ہے۔ نزلنا الیہم الملائکۃ، یہ جو ہے نا پورا جملہ فعل فاعل مل کر یہ ان کی خبر بن جائے گا۔ اب اس کا معنی ہم معنی یوں بنے گا کہ اور، و مانے اور، لو مانے اگر، ان مانے بے شک، نا مانے ہم، نزلنا مانے اتار دیتے یا اتارتے ہیں، الیہم ان کی طرف، ملائکہ کو، وکلمہم الموتیٰ اور ان سے مردے بات کرتے، حشرنا علیہم ہم جمع کر دیتے ان پر، کل شیء کو بلا ہر وہ چیز، گروہ در گروہ جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں، ما کا قبل ما کانوا لیؤمنوا، اس جو ان سے پہلے گزر چکی تاکہ وہ ایمان لیں، الا ان یشاء اللہ ولکن اکثرهم یجہلون، مگر یہ کہ چاہتا اللہ اور لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں مانتے۔ اب یہ تو اس کا تھا لفظی ترجمہ۔ اب اس کا بامعنی ترجمہ یوں بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور اگر ہم ان کی طرف فرشتے اتار دیتے اور مردے ان سے باتیں کرتے، اور ہم ہر چیز ان کے سامنے جمع کرتے تھے جب بھی وہ ایمان لانے والے نہ تھے، مگر یہ کہ خدا چاہتا لیکن ان میں اکثر لوگ جاہل ہیں۔ اب یہ آیت کریمہ کب نازل ہوئی؟ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ یہ قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بطور استہزاء یہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھئی کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ایسا کیجئے کہ جو ہمارے جو مردے جو مر گئے ہیں ان کو آپ اٹھا لائیے کہ ہم ان سے بات کریں، اور جو ہم سے پوچھیں کہ بھئی یہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ سچ ہے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ہمیں جو ہے نا کہ فرشتے دکھائیں جو آپ کے رسول ہونے کی گواہی دیں، ہیں؟ یا پھر ایسا کیجیے کہ اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لائیے تاکہ ہم جو ہے نا کیا ہے کہ اس سے پوچھیں۔ تو یہ جو آیت کریمہ جو ہے یہ ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب، اگر ہم ان کی طرف ملائکہ بھی اتار دیتے اور ان سے وہ جو مردے جو ان سے پہلے یہ چلے گئے ہیں، یعنی ان کے جو آبا و اجداد ہیں، جو ان کے مردے ہیں، جو عزیز قریب ہیں، اگر وہ بھی ہم ان کو اٹھا دیتے اور یعنی کیا ہے کہ ہم ان سب چیزوں کو جمع بھی کر دیتے، پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے، ہاں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، اس وجہ سے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ لوگ ایمان والے نہیں ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کی وسوسے ڈالتا ہے۔ اب یعنی کذالک کا مطلب اسی طرح بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے، یعنی کیا ہے کہ دشمن، ہر نبی کے لیے ہم نے کیا بنایا؟ دشمن بنایا، یعنی بدبخت لوگوں کو بنایا۔ بدبخت جو لوگ تھے نا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ہر نبی کی جو ہے نا وہ کیا کرتے تھے؟ مخالفت کرتے تھے۔ کذالک اسی طرح جعلنا بنایا ہم نے ہر نبی کے لیے کوئی ایک یعنی کیا ہے کہ دشمن، شیاطین الانس والجن، جو یعنی کیا ہے کہ انسان اور جنوں کے شیاطین میں سے، یوحی بعضهم الی بعض، ان میں سے ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کو وسوسے سے جاتا ہے۔ یعنی یوہی کا مطلب یہ ہوتا ہے، ویسے تو یوہی کا معنی ہوتا ہے نا کہ بھئی وحی کی جاتی ہے، یعنی وہ وحی کرتا ہے۔ وحی تو صرف حضرت جبریل علیہ نبینا علیہ السلام
لے کر آتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف. تو سباحق کا معنی ہوتا ہے کہ اوپر سے اتارنا. اب یہاں پر یہ منع کریں گے ہم کہ ان میں سے بعض دوسرے کی طرف جو ہے زخرف القول غرورا، یعنی دھوکھا دینے والی بات جو ہے ان کے ذہن میں ڈالتے تھے. آگے فرمایا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. کہتے ہیں کہ اور اگر تمہارا رب چاہتا تو ویسا نہ کرتے، تو تم انہیں اور ان کی بناوٹی باتوں کو چھوڑ دو. وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ، اور تاکہ آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے دل ان بناوٹی باتوں کی طرف مائل ہو جائیں. اچھا، اور آگے کیا ہے؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا، اور تاکہ وہ ان باتوں کو پسند کر لیں اور وہ اسی گناہ کا ارتکاب کریں جس کے یہ خود مرتکب ہیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، تو کیا میں اللہ کے سوا کسی کو حاکم بنا لوں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ، حالانکہ وہی ہے جس نے تمہاری طرف مفصل کتاب اتاری. وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ، اور جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی وہ جانتے ہیں کہ یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے. تیرے رب کی طرف سے کیا ہے؟ حق ہے. والذین آتیناہم، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے دی کتاب وہ جانتے ہیں کہ بے شک یہ جو اتاری گئی ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے بالحق کے مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ ہے. فلا تکونن من الممترین، تو اے سننے والے تو ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جا. وتمت کلمۃ ربک صدقا، اور سچ اور انصاف کے اعتبار سے. سچ اور یہ صدقاً مانے سچ کے اعتبار سے، عدلاً مانے کس اعتبار سے؟ عدالت کے، انصاف کے اعتبار سے. یہ صدقاً اور عدلاً جو ہے نا یہاں پر یہ تمییز بن رہے ہیں. یہ کیا بن رہے ہیں؟ تمییز بن رہے ہیں. کس کے بن رہے ہیں؟ کہ یہ تمت کے بن رہے ہیں. تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا. تو یہاں پر تمت جو ہے یہ فعل ہے، فعل ماضی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. کلمت جو ہے نا یہ اس کا کلمت مضاف، رب مضاف، کاف مضاف مل کر یہ فاعل بنے گے تمت کا. اور تمت آگے صدقا و عدلا یہ معطوف مل کر یہ تمییز بنے گے تمت کے. تو اب اس کا معنی کیا بنے گا؟ معنی یہ بنے گا کہ بھائی سچ اور انصاف کے اعتبار سے تیرے رب کے کلمات کامل ہیں، پورے ہیں. تمت معنی پورے ہیں. لا مبدل لکلماتہ، اور اس کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں. وہ سمیع العلیم، اور وہی جیسے کہ سننے والا اور جاننے والا ہے. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور آئے سننے والے. اب یہاں پر جو ہے وَإِن تُطِعْ، یہاں پر یہ جو دوسرے مسلک کے جو لوگ ہیں اس کی وَإِن تُطِعْ جو ہے اس کا مخاطب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ بھئی آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرمایا کہ اگر آپ ان کی فرما برداری کریں گے تو وہ آپ کو جو ہے نا راستے سے ہٹا دیں گے. حالانکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو کسی بھی صورت ان کی تابع داری کرنے والے ہیں نہیں. تو یہ کس کے لیے آیت؟ یہ آیت ہر سننے والے کے لیے، ہر سننے والے کے لیے جو بھی اس آیت کو سنے. تو جو کہ اب ہم سننے والے ہیں، ہم سن رہے ہیں اس آیت کو، تو اس سے مخاطب اب ہم ہیں. اب دیکھو اس لیے اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اور اے سننے والے زمین میں اکثر وہ ہیں کہ تو ان کے کہیں پر چلے تو تجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں. یعنی اس کے جو مخاطب ہے وہ ہم ہیں. اور یہ جو ہے نا کیا ہے کہ معاذ اللہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کمی کی وجہ سے کہتے ہیں کہ دیکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی تھی. معاذ اللہ، اس قسم کے جو الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ واقع فرمائے ان یتبعون الا الظن، یہ صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں. وانہم الا یخرصون، اور یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ، بے شک تیرا رب خوب جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے. وهو عالم بالمعتدین، اور وہ ہدایت والوں کو خوب جانتا ہے. فکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تو اس میں سے کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے. اور اگر تم اس کی ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو. وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہے کہ تم اس میں سے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے.
حالانکہ وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ وہ تمہارے لیے وہ چیزیں تفصیل سے بیان کر چکا ہے جو اس نے تم پر حرام کی ہے، الا مَضْطُرِرْتُمْ الیہ، سوائے ان چیزوں کے جن کی طرف تم مجبور ہو جاؤ، ان کثیرا اور بے شک بہت سے لوگ لا علمی میں لا یدلون جو ہے نا، اس کا معنی ہوتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، بھٹکے ہوئے، ٹھیک ہے نا، بغیر علم۔ بغیر علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر علم، بغیر علم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر علم کا مطلب یہ ہوگا کہ بھئی یعنی نادانی کی وجہ سے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ لا علمی میں اپنی خواہشات کی وجہ سے گمراہ کرتے ہیں۔ ان ربک هو اعلم بالمعتدین، بے شک تیرا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اور ظاہری اور باطنی سب گناہ چھوڑ دو، وَذَرُوا مانے چھوڑ دو، ظاہر الاسم، ظاہر اس میں ظاہری گناہ، باطن اور باطنی گناہ، ان الذین یکسبون الاسم، بے شک جو لوگ گناہ کماتے ہیں انہیں ان قریب ان گناہوں کا بدلہ دیا جائے گا جن کا وہ ارتکاب کرتے تھے۔ ولا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا وہ اسے نہ کھاؤ، جس پر اللہ کا نام، جس پر اللہ کا نام جو ہے کیا ہے، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا اسے نہ کھاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا جانور کہ جس کو اللہ کے نام پر ذبح نہ کیا گیا اس کو نہ کھاؤ۔ اور یہ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یہ کیا ہے؟ یہ ضرور نافرمانی ہے۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَوْغُونَ، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں، یہ جو شیطان ہے نا، یہ ان کے دوستوں کے دلوں، مطلب یہ کہ شیطان کا کہنا مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شیطان کا ساتھی قرار دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، لیجادلوک، تاکہ وہ تم سے جھگڑے ہیں، تاکہ وہ تم سے جھگڑے۔ اب میں اس میں زیادہ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، آپ تو خود ہی اس بات کو سمجھتے ہیں۔ دیکھو کہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو بد مذہب ہے یا دوسرے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں ہمارے دلوں میں عجیب قسم کے وسوسے ڈالتے ہیں، تو یہ وسوسہ ان کے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے، اور وہ آ کر جو ہے کیا ہے کہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ وہ تو پہلے بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، جو ہے نا اس کا معنی پھر یہ بنے گا کہ بھئی یہ کیوں وسوسے ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ تم سے جھگڑے، اور اگر تم ان کا کہنا مانو گے تو اس وقت تم بھی یقیناً مشرک ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ ایسے آدمیوں سے پناہ عطا فرمائے، اور شیطان کے شر سے بھی پناہ عطا فرمائے۔ جی، اب میرے خیال میں کہ ہماری حدیث شریف تھی 649 تھی، یہ ایسی ہے نا، یہ والی حدیث شریف ہے نا؟ جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی بتائیں امیر محمد بھائی، کل میں نہیں تھا۔ نہیں مجھے تو پتا ہے، میں نے کہا میری آواز آپ کی طرف آ رہی ہے، صرف یہ جی جی ٹھیک ہے، بالکل بالکل مجھے تو پتا ہے، میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کی طرف میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل صاف ہے حضرت، اچھا اچھا، بالکل صاف ہے، ہاں اور جو سبق پڑھا گیا سمجھ میں بھی آیا؟ الحمدللہ۔ اچھا ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی۔ اب یہ جو ہے کیا ہے کہ 649 آیت کریمہ، یہ ایک کون بھائی ہے جو ابھی تک جوائن نہیں کر پا رہا، وہ مجھے میسج کر رہا ہے، اب میں نمبر تو نہیں جانتا اس کا نمبر سے۔ چلو جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحيرون للصلاة، ایک منٹ، فيتحيرون الصلاة ليس ينادي بها أحد فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا مثل ناقوس النصارى فقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود فقال عمر أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا، قم
فناد بالصلاۃ کہ اے حضرت بلال آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو نماز کے لیے بلائیے براتی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے لیکن حضرت یہ جو ہے نا ان ابن عمر قال، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ وہ فرماتے ہیں کہ بھائی جب مسلمان مدینہ آئے ہے نا، ہینا قادم المدینہ یجتمعون، جمع ہو کر ہیں، اور اس وقت جو ہے نا کیا ہے کہ نماز کا انداز یتحینون للصلاۃ، اور وہ اندازہ لگاتے تھے نماز کا، ولیس ینادی بہا احد، تو ان میں کوئی بلانے والا نہیں ہوتا تھا، فتکلموا، تو انہوں نے جو ہے نا ایک دن آپس میں بات کی، فقال بعضهم، بعض نے کہا، اتخذوا مثل ناقوس النصارى، کہ نصارہ کی طرح ناقوس کو پکڑو، نصارہ کی طرح کیا ہے، ناقوس کو پکڑو، اور بعض نے کہا کہ بھئی یہ کرن جو ہے نا ایک سینگ ہوتا ہے، مثل کرن الیہود، یہود کی طرح جو ہے نا کیا ہے کہ ایک سینگ پکڑو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کسی کو نماز کی منادی کرنے کیوں نہیں بھیجتے تم؟ کسی کو بھیج لا تبعثون، اولا تبعثون، اولا تبعثون، لا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، کسی آدمی کو بھیجتے تاکہ وہ بلائے نماز کے لیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آپ کھڑے ہو جائیے، فنادِ بالصلاۃ، تو آپ نماز کے لیے لوگوں کو پکاریے۔ اور روایت حضرت عبداللہ ابن زید سے، روایت حضرت عبداللہ ابن زید سے بن عبد ربی قال لما امر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بالناقوس یؤمر لیضرب به للناس لجمع الصلاۃ، قال بي انا نائب رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله اتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ قلت ندعو به الى الصلاۃ، قال افلا ادلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له بلى، فقال تقول الله اکبر الى آخره وقضى الاقامة، فلما اصبحت اتيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فاخبرته بما رايت، فقال انها لرؤيا حق ان شاء الله، فقم مع بلال فالق عليه ما رايت فليؤذن به، فانه انا ذا صوتا منك، فقمت مع بلال فجعلت القي اليه ويؤذن به، قال فسمع بذلك ابن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه يقول يا رسول الله الذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل ما أرى، فقال رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فللہ الحمد، وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری جلی کہ یہ روایت بہت لمبی ہے، میں ذرا اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ روایت ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی سے، وہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناقوس بنانے کا حکم دینا چاہا، جی دیکھو، لما امارا، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ناقوس بنانے کا جو کیا ہے کہ حکم دیا، تاکہ جو ہے نا لیضرب به للناس لجمع الصلاۃ، تاکہ جماعت یعنی نماز کے واسطے لوگوں کے لیے بجایا جائے۔ لیضرب کا معنی مارا جائے ہوتا ہے نا، مطلب یضرب یعنی اس ناقوس کو مارا جائے، لیضرب کا معنی کیا ہوتا ہے، ناقوس کو مارا جائے، مارا جائے کا مطلب یہ کہ بجایا جائے، سمجھ میں آئی بات، نہ بجایا جائے۔ تو کہتے ہیں کہ طاف بی وانا نائم، تو کہتے ہیں مجھے خواب میں ایک شخص دکھائی دیا، رجل یحمل ناقوسا، کہ جس نے جو ہے نا کیا ہے کہ ناقوس اٹھایا ہوا تھا، تو اس کو فقل، تو میں نے اس کو کہا یا عبداللہ اتبیع الناقوس، اے اللہ کے بندے، یہاں پر اللہ کے بندے مراد ہے، کیا تو ناقوس بیچتا ہے؟ اتبیع بے بیچنا، قال وما تصنع به، کہ بھئی میں نے کہا کہ تو وہ بولا کہ اس کا تم کیا کرو گے، ہیں وہ بولا قال وما تصنع به، تم اس کا کیا کرو گے؟ قلت، میں نے اس کو کہا کہ اس سے
قلتو میں نے اس کو کہا ندعو بہی الی الصلاۃ ہم اس کے ذریعے نماز کی طرف بلائیں گے. قال تو جو ہے نا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ کیا مانے کیا فلا ادلو کا کیا تمہیں میں ایسی چیز نہ بتاؤں اللہ ما ہوا خیر من ذالک کہ جو اس سے اچھی ہو. تو میں نے کہا کیوں نہیں. تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ اللہ اکبر الآخری اور اس طرح اقامت فلما اصبحت. اب دیکھو فلما اصبحت یہ اصبح جو ہے نا یہ افعال ناقصہ میں سے افعال جی جی افعال ناقصہ ہے بالکل. افعال ناقصہ میں سے ہے. اصبحت کا معنی کیا ہوتا ہے جب میں نے صبح کی جب میں نے کیا ہے صبح کی تو میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے آپ کو اس بارے میں خبر دی جو میں نے دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ بے شک تمہارا خواب جو ہے کیا ہے کہ وہ حق ہے. تو کھڑے ہو جاؤ بلال کے ساتھ فعل کے ایسا کا سمجھ میں آئی بات ہے کہ بھئی آپ جو ہے حضرت بلال کے ساتھ کھڑے جاؤ اور میں انہیں فعل کا جانے فعال کو جو ہے یہ اس طرح بنے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اس پر ڈالنے لگا یا اس کو بتانے لگا ما رأیت جو میں نے دیکھا فل جو اذن بہی تاکہ وہ اذان دے فإنه ایک منٹ ہاں جی اب یہ کہہ رہے ہیں ہاں فإنه أندى صوتا منك. تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ حضرت بلال جو تھے نا انہوں نے کیا کیا وہ آذان دینے لگے جو میں نے بتایا تھا. تو فرماتے ہیں کہ یہ آذان حضرت عمر نے اپنے گھر میں سنی. یہ جو آذان جو یہ کیا ہے حضرت عمر نے اپنے گھر میں سنی. وهو في بیتی فخرج يجر رداءه تو جو ہے نا کیا ہے کہ وہ اپنی چادر کو کسیٹتے ہوئے نکلے اور عرض کرنے لگے یقول کہنے لگے یا رسول اللہ والذی بعثک بالحق اے اللہ کے رسول جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے لقد رأیت مثل ما اریا کہ بھئی تقریباً میں جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے وہ دیکھا ہے جو دیکھا گیا ہے. مطلب جو خواب دیکھا گیا ہے نا میں اسی کی طرح جو ہے نا کیا ہے کہ میں نے دیکھا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فللہ الحمد یہ سب تعریفیں جو ہے نا کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. بہرحال اذان کی جو ہے شروعات کب ہوئی اذان کی شروعات تب ہوئی کہ جب حضرت اوپر جو صحابی کا ذکر آیا حضرت عبداللہ بن زید جو ہے نا کیا ہے کہ جب انہوں نے یہ اس قسم کا خواب دیکھا اور انہوں نے جا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتایا اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ جو ہے اذان سنی تو وہ کہنے تھے میں نے بھی جو ہے کہا کہ اس طرح کا یہ خواب دیکھا ہے. بہرحال یہ اذان کی ابتدا جو ہے کہ اس وقت ہوئی. اب یہ ہمارا جو ہے کیا ہے کہ آگے ہے بہار شریعت. جی مزید اگر کوئی اس میں سے کوئی سوال پوچھنا چاہتا ہے کسی کو اس کی معنی نہ آتا ہو کسی لفظ کا معنی نہ آئے تو پوچھ سکتے ہیں. حضرت ایک سوال پچھلا پوچھ رہا ہوں حضرت کہ حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ ضمیر جو استعمال ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمیشہ منصوب متصل ہوتی ہے. منصوب متصل ہوتی ہے جو فعل کے ساتھ ضمیر کا جو بنتا ہے فعل کے ساتھ بھی وہی ہوتی ہے حضرت. ہاں فعل کے ساتھ بھی اور کیا کہتے ہیں اس کو حروف مشبہ بالفعل کے ساتھ بھی جو ہوتی ہے ضمیر وہ یہ منصوب دونوں متصل ہوتی ہے. منصوب متصل. ٹھیک ہے حضرت شکریہ. اچھا جی کون پڑھے گا آگے جو ہے یہ نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ. جی جی جیسا جی آپ جی پڑھیے. جی 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 عابد بھائی آپ پڑھیے. چلو عابد بھائی آپ پڑھیے. چلیے روزانہ اجازت آپ پڑھ لیتے چلو آپ آج آپ پڑھیں. جی نجس چیزوں کے پاک کرنے کا طریقہ. جو چیزیں ایسی ہیں کہ وہ خود نجس ہیں جن کو ناپاکی اور نجاست کہتے ہیں جیسے شراب یا غلیظ ایسی چیزیں جب تک اپنی اصل کو چھوڑ کر کچھ اور نہ ہو جائے پاک نہیں ہو سکتی. شراب جب تک شراب ہے نجس ہی رہے گی اور سرکہ ہو جائے تو اب پاک ہے. مسئلہ نمبر 1 جس برتن میں شراب تھی اور سرکہ ہو گئی وہ برتن اندر سے اتنا پاک ہو گیا جہاں تک اس وقت سرکہ ہے. اگر اوپر شراب کی چینٹیں پڑی تھی تو وہ شراب کے سرکہ ہونے سے پاک نہ ہوگی. یوں ہے اگر شراب مثلا منہ تک بھری تھی پھر کچھ
گر گئی کہ برتن تھوڑا خالی ہو گیا اور اس کے بعد سرکہ ہوئی تو یہ اوپر کا حصہ جو پہلے ناپاک ہو چکا تھا پاک نہ ہوگا۔ اگر سرکہ اس سے انڈیالا جائے گا تو وہ سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر پلی وغیرہ سے نکال لیا جائے، انڈیلا ہوتا ہے، انڈیلا ہوتا ہے، انڈیالا نہیں ہوتا، انڈیلا۔ کنڈیلا، ہاں اچھا کنڈیلا جائے، ٹھیک ہے، تو وہ سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر پلی وغیرہ سے نکال لیا جائے تو پاک ہے، اور پیاز لہسن شراب میں انڈیلا، پڑ میں گئے۔ نے آپ کو کہا تھا انڈیلا، کنڈیلا نہیں ہے، کنڈیلا نہیں ہے، انڈیلا کنڈیلا اصل میں۔ نہیں ہے، اڑے ہوتا ہے نا کنڈیلا، اڑیلنا اڑیلنا، ہاں تو وہی اونڈیلنا ہے یہ۔ ہاں انڈیلا جائے، ٹھیک ہے، انڈیلا جائے گا تو وہ سرکہ بھی ناپاک ہو جائے گا۔ ہاں اگر پلی وغیرہ سے نکال لیا جائے تو پاک ہے، اور پیاز لہسن شراب میں پڑ گئے تھے سرکہ ہونے کے بعد پاک ہوں گے۔ مسئلہ نمبر اچھا 2۔ حافظ صاحب، آپ تو بات پتہ ہے کیا ہے، آپ ناراض بھی نہیں ہوئیے گا، جی کیونکہ جو اردو جو ہے نا اگر کسی کی کمزور ہو نا تو وہ مطلب بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ جی جی بعد جہاں پر رکنا ہوتا ہے وہاں پر بندہ نہ رکے، اور جہاں پر نہیں رکنا ہوتا وہاں پر بندہ رکے، تو پھر معنی میں بہت زیادہ گڑبڑی لازم آ جاتی ہے۔ تو جی میں جی اعجاز بھائی کو صرف اس لیے ترجیح دیتا تھا کہ ایک تو ان کی اردو صاف ہے، اور دوسری بات یہ کہ ان کی آواز بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اچھے طریقے سے سب کو سمجھ میں آتی ہے، صرف اس وجہ سے، اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آپ نے ایک مسئلہ پڑھ لیا ہے، پھر انشاءاللہ آپ جاری کیجئے گا مزید، پھر انشاءاللہ میں آپ کو تکلیف دوں گا۔ جی اعجاز صاحب آپ پڑھیے مسئلہ نمبر 2 سے۔ مسئلہ نمبر 2، شراب میں چوہا گر کر پھول پھٹ گیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی پاک نہ ہوگا۔ اگر پھولا پھٹا نہیں تھا تو اگر سرکہ ہونے سے پہلے نکال کر پھینک دیا، اس کے بعد سرکہ ہوئی تو پاک ہے، اور اگر سرکہ ہونے کے بعد نکال کر پھینکا تو سرکہ بھی ناپاک ہے۔ جی اس کے بعد مسئلہ نمبر 3، شراب میں پیشاب کا قطرہ گر گیا یا کتے نے یا کتے نے منہ ڈالا، ہاں منہ ڈال دیا، ناپاک سرکہ ملا دیا تو سرکہ ہونے کے بعد بھی حرام و نجس ہے۔ بالکل، یہ جی تو گھین والی بات ہو گئی حضرت، یہ حرام و نجس ہی ہو جائے گا۔ 4 نمبر، شراب کو خریدنا یا منگانا یا اٹھانا یا رکھنا حرام ہے اگرچہ سرکہ کرنے کی نیت سے ہو۔ تو حضرت ایک بات پوچھنا چاہ رہے تھے کہ شراب اور سرکہ کا جو یہ بتا رہے ہیں، تو جو ہم لوگ سرکہ اصل میں استعمال کرتے ہیں وہ پہلے شراب ہوتا ہے کیا؟ کون سا؟ نہیں آپ نہیں سمجھے بات۔ اصل میں بات یہ ہے کہ شراب میں کوئی چیز وہ ملاتے تھے کہ جس جی کی جی، وجہ سے وہ سرکہ بن جاتا تھا۔ اب یہ جو اچھا، ظاہر بات ہے، پہلے اتنی فیکٹریاں نہیں ہوتی تھی، پہلے ہاں ٹیکنالوجی، جو لوگ ہیں نا، ان کا پتہ کیا ہوتا تھا، ان کا طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ ان کے پاس کافی استادی ہوتی تھی ایک چیز کو کیسے سیو کیا جاتا ہے۔ آج اگر ہمارے پاس فریج نہ ہو، ہمارے پاس آج اگر فریج نہ ہو تو ہم چیزوں کو محفوظ نہیں رکھ پاتے، نہیں رکھ سکیں گے۔ ہم گوشت وغیرہ کو جو ہے کیا ہے کہ نہیں چلا سکتے، لیکن جو جی، دیہاتی لوگ جو ہیں جو بغیر فریج کے گوشت کو تازہ بھی رکھتے ہیں اور اس گوشت کو کھانے میں مزہ بھی آتا ہے، تو ان کا اپنا ایک طریقہ کار ہوتا تھا۔ اب یہ شراب کس طرح بنتا تھا، اور یہ جو ہے کیا ہے کہ وہ کس طرح جو ہے اس کا سرکہ بنتا تھا، یہ ساری چیزیں جو ہے کیا ہے کہ ان کو پتہ ہوتا تھا کہ اور دوسری بات یہ کہ یہ آج کل یہ جو مہینہ چل رہا ہے نا، یہ بادوں کا ہے یا بادوں کہتے ہیں پنجابی میں، جی، تو اصل ہاں، میں یہ ایسا ہے، یہ جو ہے نا یہ آگ کی طرح کام کرتا ہے۔ اچھا، یہ جو مہینہ ہے نا، یہ آگ کی طرح کام کرتا ہے۔ انسان کا جو بیٹا جو ہے جو ابل رہا ہوتا ہے، انسان کا بیٹا جو ہے نا یہ کیا ہوتا ہے، ابل رہا ہوتا ہے۔ تو اس میں اگر ٹھیک، آپ جو ہے کیا ہے کہ اچار ڈالیں یا اس مہینے میں اگر آپ کوئی چیز رکھیں گے بغیر آگ کے بھی وہ ابلتا ہے، پانی بھی اچھا، ابلتا ہے جی، کیونکہ یہ خاص قسم کے جو ان کو مہینوں کا پتہ ہوتا تھا، دنوں کا پتہ ہوتا تھا، تو وہ شراب کو سرکہ کیسے بناتے تھے یا سرکے سے شراب کیسے بناتے تھے، وہ ان کا ایک جو اچھا، ہے کیا ہے کہ اپنا طریقہ کار ہوتا تھا۔ جی آگے طریقہ چلیے۔ کار، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر
چھ سرکے کی نیت سے ہی شراب کو خریدا یا منگایا یا اٹھایا، یہ سبھی کے سبھی حرام کام ہیں، حرام ہے، حرام ہے، پانچ حرام ہے۔ یعنی پانچواں نمبر اب جو موجودہ شراب ہے نا، ایک آدمی نے مجھ سے مسئلہ پوچھا کہ میں جی ایک جگہ پر گیا تو انہوں نے کہا حضرت بات یہ ہے کہ میں نے شراب کبھی نہیں پی اور نہ میں نے پینی بھی ہے، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں جس جگہ پر کام کرتا ہوں تو وہاں پر ایک آدمی آتا ہے اور وہ شراب، اللہ معافی دے، وہ مطلب یہ ہے کہ بنائی شراب سے ہے، یعنی وہ جہاں پر بھی جائے گا کم از کم اس کے ساتھ یعنی 9-10 بوتلیں وہ دن میں استعمال کرتا ہے، 9-10 اللہ بوتلیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی وہ مجبوراً ہمیں گاڑی سے اتارنی بھی ہیں، رکھنی بھی ہیں، خالی بوتلیں دینی بھی ہیں۔ تو میں نے اس کا یہ مطلب بنایا کہ میں نے کہا بات یہ ہے کہ گناہ تو ہے، ایسی بات نہیں ہے، اس کو اٹھانا گناہ تو ہے، لیکن بحالت مجبوری، میں نے کہا کہ بحالت مجبوری بھائی ایک انسان ہے کھانے پینے کے لیے اس کو کچھ نہیں ہے، تو سور کا گوشت بھی ان کے لیے حلال ہے، یعنی وہ ہاں ہاں، اتنا کھائے کہ جتنا اس کی جان بچ سکے۔ تو یہ تو آپ بقدر ضرورت آپ یہ اٹھائیں کہ بھئی ان کو آپ کی ڈیوٹی بچی رہے اور چیزیں، اس حساب سے بھی آپ کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا اس گناہ سے بچیں گے، اللہ سے توبہ کرتے رہیے اور کوئی دوسری ڈیوٹی کا تلاش کرتے رہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے وہ ڈیوٹی جو ہے حضرت کیا ہے آسان بنا یہ دیں ایک گے۔ مسئلہ سمجھا آسان۔ دیں، یہ ایک مسئلہ سمجھا دیں، یہ جو 4 نمبر مسئلہ پڑھ رہے تھے بھائی کہ شراب مطلب کہ منگانا یا خریدنا یا اس کو اٹھا کے ادھر اٹھانا، ادھر رکھ دینا یا اس سرکے کی نیت سے ہو تب بھی حرام ہے، ایسا ہے نا؟ جی جی ہاں ہاں، یہی جی نمبر یہی بولا۔ ٹھیک ہے، جی پانچواں آگے۔ جی نمبر، نجس جانور نمک کی کان میں گر کر نمک ہو گیا تو وہ نمک پاک اور ہاں حلال ہے۔ ہاں، یہ اس کے لیے یہ جو ہے نا یہ مسئلہ ہے قدوری شریف کا، یہ جو ٹھیک ہے، نمک ہے نا، نمک ہوں اتنے قدر اتنا تیز ہے نمک یہ نا کہ اگر اس میں انسان یا جانور یا جو بھی ہو جائے نا، تو اگر اس کے اوپر تودا گر جائے، نمک کا تودا گر جائے یا نمک کا پہاڑ ہوں گر جائے تو وہ اس ہوں کو آنن ہوں فانن اس کو جو نمک کر دیتا ہے، نمک بنا دیتا ہے۔ اچھا اچھا، اس ہاں، کو بالکل نمک بنا بالکل دیتا ہے۔ ٹھیک۔ اپلے اچھا کی راکھ، یہ نمک سے بات آئی تو کیا یہ واقعی انڈیا میں نمک مہنگا نہیں یہ انڈیا میں سمجھ نہیں آیا نمک، مسئلہ، ہے جی؟ یہ مسئلہ انڈیا میں میں سمجھ نمک نہیں مہنگا ہے۔ آیا۔ یہ دیکھو نا بھائی، یہ جو نمک کی کانیں ہوتی ہیں نا، نمک کی کانیں، وہاں پر اکثر طور پر پہلے جانوروں کو لایا جاتا تھا، گدھے وغیرہ ہوتے تھے، ان کو لا کر وہ پھر کیا کرتے تھے، کیونکہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہڈ آرامی تو دھوتے انسانوں تھے، کی اس مال پہ وہ، ڈھوتے تھے۔ ہاں وہ نیچے اس کو گدھے کو کبھی کبھی کھڑا کرتے تھے اور اوپر سے جو ہے نا کیا ہے کہ تھوڑا ٹھڈا لگا دیتے تھے، وہ نمک اس پر گر جاتا تھا اور وہ گدھے کا جو وہ اوپر کا جو پالان ہے وہ بھر جاتا تھا، اور بعض اوقات یوں ہوتا تھا کہ وہ گدھے کو نیچے کھڑا کر دیتے نا تو ان کے اوپر نمک کا تودا گر جاتا تھا، نمک کا پہاڑ گر جاتا ہاں تھا۔ اب اس پہاڑ کو اٹھانا ان کے لیے مسئلہ ہو جاتا تھا، جب تک اس کو اٹھائے تو ان کو 5-6 دن لگ جاتے تھے، اور 5-6 دن کے اندر اندر جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا بن جاتا تھا، وہ نمک بن جاتا نمک تھا۔ بن جاتا، نمک بن جاتا۔ اچھا تو میں صاحب یہ پوچھ رہا تھا کہ واقعی انڈیا میں نمک مہنگا ہے؟ ہاں حضرت، مہنگا ہے نمک۔ کتنے روپے کلو ہے تقریباً؟ بس 2 منٹ میں بتا رہے، میں وہی لسٹ منگوایا میں نے اپنی وائف سے بولے اچھا اچھا، چلو آگے چلیے۔ حضرت کون سا نمک کی بات کر رہے ہیں؟ ایک ہم لوگ وہ ٹاٹا راک نمک، سالٹ، ٹاٹا نمک تو 25 روپیز کا ہے، مطلب پاکستانی وہی 75 یا 80 روپیز کا ہوگا۔ ہاں ایسا ایسا ایسا۔ اچھا اور وہ جو ٹھیک، راک سالٹ، ہاں راک سالٹ جو یوز کرتے ہیں ہم لوگ 120 روپیز، یعنی پاکستانی 400 کے آس پاس پہنچ جائے گا۔ جو آپ کھاتے ہیں وہ کتنے ہاں کلو جی ہے؟ جی، ہاں جو میں کھاتا تو اس میں ہلکا ریڈ اور وائٹ دونوں مکس ہوتا ہے، راک سالٹ بولتے ہیں اس کو۔ وہ اور کتنے روپے ہم کلو؟ لوگ مطلب کیجولی ہم لوگ تو وہی یوز کرتے ریگولر بیسس پہ، وہ ٹاٹا سالٹ جو 25 ٹاٹا ہی روپیز کا سالٹ۔ ملتا ہے۔ ہاں یہاں پہ میرے 25 پاس روپیز لسٹ کا۔ آیا، ہاں 45 نہیں ہے، 27 ہاں 25 بولا میں نے، 25۔ ہاں ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک صحیح۔ ہے، چلیں آگے چلیے۔ مسئلہ نمبر 5، اچھا نجس جانور نمک کے کان میں گر گئے، ہو گیا۔ اور 6 نمبر، اپلے کی راکھ پاک ہے، اور اگر راکھ ہونے سے قبل بجھ گیا تو ناپاک ہے، ہاں یعنی اس کو کمپلیٹ پاک ہونا پڑے، راکھ ہونا پڑے گا۔ صاف ہونا پڑے گا جی۔ جی جی ٹھیک ہے، تو یہیں پہ چھوڑے بس۔ 7 نمبر، ہاں چلیں جو آگے۔ چیزیں بتاتے ہیں نجس نہیں بلکہ کسی نجازت کے لگنے سے ناپاک ہوئی، اس کے پاک کرنے کے مختلف طریقے ہیں، پانی اور
हर रकीक बहने वाली चीज जिससे निजात दूर हो जाए धो कर नजस चीज को पाक कर सकते हैं, मसलन सिरका और गुलाब की उन से निजात दूर कर सकते हैं, तो बदन या कपड़ा उनसे धोकर पाक कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई है हजरत, ये कि कोई भी जी। चीज जो पानी हो या बहने वाली चीज हो उससे निजात को धोकर उसको हटा दिया जाए तो वो चीज पाक हो जाएगी। हाँ ठीक है। फायदा, बगैर जरूरत गुलाब व सिरका वगैरह से पाक करना जायज है कि फजूल नाजायज। खर्ची, नाजायज है, फजूल खर्ची हो जाएगा। हाँ यानी बिल्कुल ठीक है, अगर सही आपके पास पानी है, पानी होने के है। बावजूद भी आप गुलाब और सिरका वगैरह से पाक करना चाहते हैं तो ये नाजायज है। क्यों इसलिए नाजायज जी है? क्योंकि ये फजूल खर्ची है। आप पानी से जी जो है हाँ ना बिल्कुल हाँ, आज मतलब नंबर 8। जी। मसला नंबर 8, मुस्तामल पानी और चाय से धोएं धोएं पाक पाक हो जाएगा। तो चाय से अगर धोएंगे तो हजरत के रंग पकड़ लेगा उसमें। जी आगे चलिए। जी आगे चल रहा हूँ। 9 नंबर, थूक से अगर निजात दूर हो जाए या पाक हो जाएगा, या नहीं है, थूक धूप से अगर थूक निजात दूर हो जाए पाक हो जाएगा। या पाक हो जाए, हाँ हो या नहीं जाएगा, है यहाँ ठीक है पर। ठीक है ठीक है। यानी थूक से भी निजात पाक हो सकता है। हाँ जैसे बच्चे ने दूध पीकर पिस्तान पर कैक की, फिर कई बार बाहर दूध दूध पी। पिया पिया यहाँ तक कि उसका असर जाता रहा तो पाक है, पाक हाँ है। और शराबी के मुंह का मसला ऊपर गुजरा, जी हाँ। यानी उसको पानी से धो सकते हैं, हाँ जी। ठीक है। मसला नंबर 10, दूध और शोरबा या तेल से धोने से पाक न होगा, दूध दूध और शोरबा और तेल से धोने से पाक न होगा। पाक न होगा कि इनसे निजात दूर न होगी। जी बस 10 हो गए। बस 10 हो अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे। आगे जो है ना क्या है कि हम शरह मैदामिल पर चलते हैं जी। गए, ठीक है अस्माए जाजमा जाजमा फेल 9 7वीं 9 जी पढ़िए। जी। इसमें बोला जा रहा है अस्माए जाजमा फेल समाई अवामिल के 7वीं किस्म किन अस्मा के मुतल्लिक है। समाई अवामिल की 7वीं किस्म इन अस्मा के मुतल्लिक है जो फेल मुजारे को जज़म देते हैं, साकिन बना देते हैं। दूसरा, फेल मुजारे को जज़म देने वाले अस्मा कितने हैं। फेल मुजारे को जज़म देने वाले अस्मा कुल 9 हैं। ये अस्मा फेल मुजारे को कब जज़म देते हैं, जब ये अस्मा इन के मायने पर मुश्तमिल हो। अगर इन के मायने में है तब उसको जज़म दे देते हैं। हाँ, और ये अस्मा 2 लफ्जों पर दाखिल होते हैं, दो पहला फेलों फेल, पर दाखिल होते हैं। दो फेलों पर दाखिल होते और ये अस्मा 2 फेलों पर दाखिल होते हैं। पहला फेल दूसरे का सबब होता है और फेल अव्वल को शर्त और फेल सानी को जुज कहते हैं, हैं। जजा जजा के कहते हैं, जजा कहते हैं। अगर दोनों फेल मुजारे हो या फेल मुजारा हो या और पहला दूसरा फेल फेल मुदारे हो और दूसरा फेल मुदारे न हो, या न हो, पहला फेल मुदारे हो। दूसरा फेल मुजारे न हो तो हाँ फेल मुजारे पर जज़म देना जरूरी होगा, हाँ जी। ठीक है। उसके बाद ये इसमें जाजिम मन, हाँ फेल मुजारे को जज्म देने वाले अस्मा में से पहला इसम कौन सा है। जवाब है कि फेल मुजारे को जज्म देने वाले अस्मा में से पहला इसम मन है। क्या मन जबिल जबिल उकूल के लिए इस्तेमाल होता है। जबिल कबूल के लिए इस्तेमाल होता है या गैर जबिल कबूल के लिए। मन सिर्फ गैर जबिल, जबिल उकूल के लिए। जी गैर जबिल कूल के लिए। तो इसका जवाब है कि मन सिर्फ जबिल कूल के लिए इस्तेमाल होता है, गैर के लिए इस्तेमाल नहीं होता, जी ठीक है। इसका कुछ मिसाल है, मैं पढ़ लेता हूँ। मसलन जी। मैं युक्री युक्रिमनी उक्रिम हो। मैं युक्रिमनी युक्रिमु उक्रिमु हूँ। उक्रिम, अब देखो ना यहाँ पर फेल मुदारे को जज्म दे रहे हैं ना। युक्रिमु फेल है, उक्रिमु भी फेल मुदारे है, तो इसको जी जज्म दे रहे जी हैं। मैं हाँ, युक्रिमनी उक्रिम हो। तर्जुमा के जो मेरी इज्जत करेगा मैं उसकी इज्जत करूंगा। हाँ बात सीधी है भाई, कहने की बात सीधी है कि ना, जो मेरी इज्जत करेगा तो मैं उसकी इज्जत करूंगा, नहीं करेगा तो मैं फिर उस मैं नहीं करूँगा। ठीक है।
اور ایسے ٹھیک ہے، ایسے آئی الفاظ خاص کر کے دفتر میں بولے جاتے ہیں. بولتے جی ہیں بولتے ہیں. بالکل بالکل جو بولتے میری ہیں بات ادھر. سنے گا میں اس کی بات سنوں گا. ہاں جی ہم بھی یہی بولے کر رہے آئی ہیں ابھی دفتر میں یکرمنی اکرم. ہاں جی. این یکرمنی حامد اکرم یکرمنی حامد اکرم ہو. این یکرمنی حامد اکرمہ، ہاں یعنی اگر یعنی حامد میری عزت اوپر کا کرے جو گا تو میں مسئلہ اس ہے کو. نا، اوپر کا جو جی جملہ ہے اس کا گویا کہ یہ معنی ہے، اس کو وہ یہ اس طرح عبارت بنے گی. جی جی بالکل، کہ اگر ہاں حامد میری یعنی عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا. ہاں بات سیدھی ہے. آگے سیدھی بات. اسم جازم ما، ہاں فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں دوسرا اسم کون ہے؟ کہاں حضرت؟ جی جی. ٹھیک ہے، ایک منٹ. ہاں ماں، فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے دوسرا اسم کون سا ہے؟ فعل مضارع کو جزم دینے والے اسما میں سے دوسرا اسم ماں ہے. کیا ماں، ایک منٹ، کیا ماں ذوالقول ہے؟ ذوالعقول ذویل ہے؟ عقول کے لیے زویل استعمال کل، ہوتا ہے. زویل کیا کل. کیا ماں ذوالقبول کے لیے ذویل استعمال ذویل ہوتا ہے؟ ذویل 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 عقول ذویل عقول ذویل عقول. کیا ماں ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے یا غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ ماں اکثر غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. مثلا ماں تشتری اشتری، جو تو خریدے گا وہی میں خریدوں گا. ہاں ماں تشتری اشتری. ای ان تشتری الفرس اشتری الفرش، یعنی اگر تو گھوڑا خریدے گا تو میں بھی گھوڑا خریدوں ہاں. گا. ان تشتری ان الثوب اشتری تشتری الثوب. ثواب ثوبا ثوب. اشتری ثوبا، اگر تو کپڑا خریدے گا تو میں بھی کپڑا خریدوں گا. اس میں جازم ایون، بس فعل ابھی یہ مضارع. مطلب ٹھیک یہ آگے ٹھیک بہت سارے ہیں، بس یہ دو تین ہم روزانہ پڑھتے رہیں گے. آگے پھر جو جی ہے نا جی کیا ہے کہ کیونکہ ایک اور کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے، ہم آگے جی پڑھ رہے ہیں. صرف حضرت حضرت یہ کوشچن ہے، وہ زویل کل جو ہے تو زبل. اس کا میننگ پورا وہ کلیئر نہیں ہو پا رہا ہے. اس کا مطلب ہاں کیا بول، یہ تو اصل اشمائے میں سرتیہ ہے اصل میں کہ اگر تم اصل پڑھو گے میں تو عالم بنو گے. جی میری بات سنیں نا، یہ بند کرو بند کرو. اصل میں جو بات ہے ذویل عقول، روح کا معنی ہوتا ہے والا. روح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ والا. والا. اور عقول مانے عقل، عقل والا. ذویل عقول کا معنی ہوتا ہے عقل والا. تو یہ جو من ہے نا، یہ من جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے کس کے لیے؟ ذوی العقول کے لیے. ذوی العقول کا معنی ہوتا ہے عقل والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. دیکھو اس نے پہلے کہا تھا نا، میں یکرمنی اکرمہ، جو میری عزت کرے گا. تو جو عزت کرنے میں والا اس ہے کی وہ ذوی العقول میں سے ہے. اچھا اصل رضا صاحب بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی حضرت ایک بار اور وضاحت کر دیں آپ. دیکھو روح کا معنی ہوتا ہے والا، عقول اچھا مانے عقل، ذوی العقول مانے عقل والا. اچھا اچھا. تو یہ من جو ہے نا، یہ کس کے؟ ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی کیا ہوگا کہ من کا معنی ہوگا، من سے مراد وہ چیز ہے جو عقل والی ہے. تو اب من سے مراد حامد ہے. تو کہنے والے نے کہا کہ اگر حامد میری عزت کرے گا تو میں اس کی عزت کروں گا، میں اس کی اور عزت جو کروں گا. میری عزت کرے گا میں اس کی عزت کروں گا. تو اب دیکھو جو آدمی جو عزت کرے گا، ظاہر بات اس میں عقل ہوگی نا. تو بغیر بالکل. عقل والا تو جی کوئی جی عزت نہیں کرے گا نا. اچھا، اور یوں ہی اس نے کہا کہ جو مائے غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس نے کہا کہ بھائی جو چیز تو خریدے گا، اب جو چیز خریدی جا رہی ہے، جو چیز تو خریدے گا وہی چیز میں خریدوں گا. تو چیز، اب دیکھو یہ عقل نہیں ہے چیز میں کہوں گی چیز جو میں عقل. میں کتاب خریدوں گا. نے کہا وہ کہ اگر تو نے کتاب خریدی، تو کتاب خرید کرے گا تو میں بھی کتاب خریدوں گا. اب جو کتاب خرید جا رہی ہے اس میں عقل ہے؟ نہیں. حسن رضا صاحب. جی جی حضرت میں عقل کی جمع عقول لے رہے ہیں نا حضرت، زوی ہاں مطلب ہاں والا، تو عقل ہاں والا. ہاں جی جی ٹھیک، جی. تو تو حضرت یہی حضرت مسئلہ ہے. جی یہ ایسا بول سکتے ہیں کہ جاندار اور غیر جاندار. نہیں، یہ جاندار جو دیکھو نا، فرض جاندار ہے لیکن عقل نہیں ہے اس میں.
हाँ बस ठीक है, आप समझ में आ गया, ठीक है। तो इसके लिए हजरत ये तो ऑलरेडी इसको हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, इफ एल्स वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। हाँ तो मैं ये बोल रहा कि इसमें जविल कुल का भी उसमें होगा, एक कंडीशन बन रहा है कि वो हाँ अकल हाँ रखता है कि नहीं रखता है। जी जी जी, जो अकल ठीक है। रखेगा उसके लिए मन इस्तेमाल होता है, लेकिन कभी कहीं कहीं अल्लाह तबारक व तआला ने कुफार को माँ के जरिए खिताब फरमाया है। कुफार को माँ के जरिए क्यों खिताब फरमाया? क्योंकि उनको अकल क्यों नहीं है। किस बेअकल है, अकल ही हाँ, नहीं। वो बेअकल है, बेअकल होने की वजह से उनको अल्लाह ने माँ के जरिए खिताब फरमाया है। तो माँ के सुभान जरिए अल्लाह, खिताब क्या फरमाना जो है ना क्या है कि दरअसल किस चीज़ की बात है, निशानी है कि भाई उनके अंदर वो सेंस नहीं है। कौन सा सेंस नहीं है? ईमान लाने का। जी जी हजरत, हजरत इसको वो सैयद मुजफ्फर शाह साहब जो आपके पाकिस्तान के, उन्होंने ये चीज बताई है कि वो तो अकल ही नहीं रखते। लोग बोलते हैं कि वो साइंसदान है, ये है वो है, लेकिन काफिर तो अकल ही नहीं रखते, अल्लाह कुरान में फरमाता है। हाँ जी 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 जी, चले आगे। मुजफ्फर शाह बहुत बेहतरीन था, बहुत अच्छा मुकर्रिर। अच्छा जी, आगे सवाल नंबर कौन सा था ये ज़रब ज़रब था। हाँ जी, कौन पढ़ेगा? ज़रब को पढ़िए भाई। ज़रब से बना। हाँ जी, जरबता को जरबा से बनाया, जरबा के आखिर में ता जमीर बार मरफू बारिश बारिज मरफू बारिश बारिश का माना होता है जाहिर। बारिज मरफू मुत्तसिल अलामत वाहिद मुजक्कर, मुखातिब और ज़मीर फ़ाइल लाए और बा को साकिन कर दिया ताकि चार रिकतें इकट्ठी ना हो जाएं। ज़रबता हो गया। हाँ जी, ठीक है। ज़रबतुमा, तो ज़रबतुमा को ज़रबता से बनाया, ज़रबता के आखिर में अलिफ ज़मीर बारिज मरफू मुत्तसिल अलामत तस्निया व ज़मीर फ़ाइल लाए और इससे पहले मीम का इजाफा करे ता को जमा दिया ताकि वाहिद मुज़क्कर मुखातिब के सिगे में अशबा की सूरत में इल्तिबास लाजिम ना आए, तो अब ज़मीर तुमा हो गया। असल में इशबा का माना क्या होता है? इशबा का माना होता है खींचना। अच्छा। अब देखो नजरा देखो, कहते हैं कि ज़रबता से बनाया, ज़रबतुमा को ज़रबता से बनाया गया है। बनाने का तरीका ये है कि ज़रबता के आखिर में अलिफ ज़मीर बारिज मरफू मुत्तसिल अलामत तस्निया व ज़मीर फ़ाइल लाए और इससे पहले मीम का इजाफा करे ताकि और ता को जमा दिया, ता को जमा दिया। अब अगर ता को जो हमने जमा दिया इसमें इशबा करें, इशबा का मतलब क्या होता है? इसको खींचें तो वाव पैदा हो जाएगा। समझ में आई बात? तो जब ये वाव पैदा हो गया तो इल्तिबास किसके साथ लाजिम आ जाएगा? जमा मुज़क्कर के साथ। तो कहते हैं इसलिए जो है ना क्या है कि इन्होंने कहा कि ताकि वाहिद मुज़क्कर मुखातब के सीगे में इशबा की सूरत में इल्तिबास लाजिम ना आए, इसलिए जो है ना इन्होंने कहा कि भाई ता को जमा दिया सही। तो अब ज़रब तुमा हो गया। अब क्या हो गया? ज़रब तुमा हो गया। तुम, जी आगे चलिए। ये तस्निया का सीगा है ना। अगर किसी को ज़रब, एक मिनट, अगर किसी को कोई बात समझ में ना आए तो अब देखो ये हाशा लगा हुआ है, ये हाशा जी लगा हुआ है। ये हाशिया जो है ना जो पढ़ेगा ना उसको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ये जो है हाशा ठीक लगा हुआ है नीचे, ये भी पढ़ने के लिए लिखा है। उलमा ने लिखा है कि अगर किसी तालिब इल्म को कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो इन हाशा अबाशी को ज़रूर पढ़े ताकि जो है उसको बात जी। समझ में आ जाए। जी अब ज़रब तुम जमा का सीगा है और यहाँ पे ज़रबता से बनाया वाव ज़मीर बारिज मरफू मुत्तसिल अलामत मुज़क्कर जमा मुज़क्कर को और ज़मीर मुज़क्कर ज़मीर फ़ाइल और ज़मीर फ़ाइल ज़रबता के आखिर में लाए और इसके माक़बल जमा दिया, फिर वाव से जमा भी। अब पहले देखो ना, अब यहाँ रुको, यहाँ रुको। ये कहते हैं रुक ज़रबता से बनाया है वाव ज़मीर बारिद मरफू मुत्तसिल। देखो ना, मरफू मुत्तसिल बता रहे हैं कि ये ज़मीर मरफू मुत्तसिल है। जो मुज़क्कर की जी। अलामत और ज़मीर फ़ाइल ज़रबता के आखिर में लाए और माक़बल को जमा दिया तो ये ज़रब तू हो गया। नहीं समझ में आई बात? बिल्कुल हाँ आगे चलो। जी। वाव से पहले फिर वाव से पहले सीम मीम 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 मीम, ये सीम नहीं है, मीम। मीम। अच्छा, शफवी, शफवी, मीम शफवी मजमूम का शफ इजाफा ये किया। शफवी क्यों कहते हैं? शफवी इसलिए कहते हैं कि ये होंठों से अदा होता है। अच्छा, शफता हाँ होंठ, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल।
मजमूम का इजाफा किया मीम ताकि शर्फ वाहिद भी मुतकल्लिम मजमूम के का सीगे इजाफा में किया। इस्बा, ताकि वाहिद हाँ मुतकल्लिम के सीगे में अशबा की सूरत में इल्तिबास लाजिम न आए तो ये ज़रब तो वो तुमू हो हो गया। गया, हाँ ज़रब तुमू हो गया। फिर वाव को हज़फ करके मीम को साकिन कर दिया तो ज़रब तुम हो गया। जी, बस ये 3 सीखे हमारे लिए आज काफ़ी हैं। आज जो है ना क्या है कि इनको आपने अच्छे तरीके से जो है इनको याद करना है। आगे हमारा रह गया फ़ायदुल अदब। हजरत जी हजरत जी, इसका खुलासा कलाम थोड़ा बता देना, एक हाँ मिनट में थोड़ा सा शॉर्ट में कलाम का बता ये दी। बताता हूँ मैं आपको, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये ऊपर चलते हैं, पहले हम लोग सबसे ऊपर चलते हैं ना। जी जी हजरत, तीनों को डिस्कस कर दें हाँ, आप, एक मिनट। कहते हैं ज़रबता को ज़राब से बनाया गया। बनाने का तरीका ये है कि भाई इसके आखिर में ता जो है ना ये ज़मीर, ये जो है ना ये बार ज़मीर है और मरफू मुत्तसिल की अलामत है और वाहिद मुज़क्कर की अलामत है। वाहिद मुज़क्कर की अलामत भी है, ज़मीर फ़ाइल भी है। बाग जो है क्या है कि लाए तो ये दारा बाता बन गया, दारा बाता बन गया। मैं कहा जी फिर बा को हमने साकिन कर दिया। क्यों साकिन कर दिया? ताकि 4 हरकतों का इकट्ठा होना लाजिम ना आ जाए। तो ज़रा बते से रब्ता बन गया। उसके बाद फिर कहते हैं कि दरबता से दरब तुमा को दरबता से बनाया गया। बनाने का तरीका ये है कि दरबता के आखिर में अलिफ ज़मीर बारी बारी मफ़हूम मुत्तसिल जो कि तस्निया की अलामत और ज़मीर फ़ाइल लाए और उससे पहले मीम का इजाफा कर दिया। क्या कर दिया? मीम का इजाफा कर दिया। तो अब जो है ना क्या है कि देखो कि अलिफ के बाद मीम का इजाफा किया, तो मीम का इजाफा किया तो ये बन गया दरब तमा बन गया। देखो ना, पहले पहले ज़रब था के आखिर में हमने अलिफ लाया, फिर अलिफ और ता के दरमियान में मीम का इजाफा किया तो ये ज़रब तमाम बन गया ना, क्योंकि पहले उस पर फतह था। फिर ता के ज़म्मा को ता को ज़म्मा दिया। ता को क्या हमने ज़म्मा दिया ताकि वाहिद मुज़क्कर मुखातिब के सीगे में, वाहिद मुज़क्कर मुखातिब का सीगा क्या है? ज़रबता। सीगे में इशबा की सूरत में। इशबा का मतलब क्या है कि उसको खींचना, खींचना खींचना की सूरत में इल्तिबास लाजिम ना आए तो ज़रब तुमा हो गया। अब अगर जो है ना क्या है कि आप इसको ये देखो नीचे आपके सामने इधर जो है ना लिखा होगा, हाशिया लिखा हुआ है। हाशिया लिखा हुआ है। जी। एक मिनट जरा, पर अब यहाँ पर जो है ना क्या है कि वो थोड़ा ढूंढना पड़ेगा। तो या तो मतलब तो आपको समझ में आ गया ना। उसके बाद आगे जी जी बढ़ते हैं। हजरत, जी जी क्लियर हो गया। हाँ, ज़रब तुमको ज़रबता से बनाया गया। बनाने का तरीका क्या है कि वाव ज़मीर बारिज़ मरफू मुत्तसिल जो कि जमा मुज़क्कर और ज़मीर फ़ाइल की अलामत है। ज़रबता के आखिर में हमला है तो ये क्या बन गया? ज़रब तो बन गया और उसके माकबल को ज़म्मा दिया तो ये बन गया ज़रब तू बन गया ना भाई। देखो जी वाव को हम बनाए असल में ज़रब। हजरत, हजरत मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, करेक्ट है कि नहीं? दरबा ये असल में जो फेल है और तुम इसमें जो ये जमीर आ रहे हैं क्या? जी जी जी। यही है, बिल्कुल। तो ठीक अब है। ये कहते हैं ज़रब तुम ज़रबता से बनाए। बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका ये है कि वाव जो है ना, वाव जो जमा मुज़क्कर की अलामत है हमने ज़रबता के आखिर में लाया तो ज़रब ताऊ हो गया। फिर हमने क्या किया कि ता के माकबल को हमने जमा दी, ता को हमने क्या दिया? यानी वाह के माकबल को हमने जमा दिया तो ये फिर क्या बन गया? ये बन गया ज़रब तू। फिर हमने क्या किया कि मीम शफवी मजमूम का हमने इजाफा कर दिया वाह और ता के दरमियान में। क्यों भाई इजाफा कर दिया? इसलिए कि अगर ये ज़रब तू रहता तो वाहिद मुतकल्लिम का सीगा क्या आता है? ज़रब तो आता है ना, वाहिद मुतकल्लिम का सीगा ज़रब तो ज़रब ना। अगर हम वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में उसको खींचें, वाहिद मुतकल्लिम के सीगे को अगर खींचते हैं तो ये ज़रब तू और जब वाहिद मुतकल्लिम का सीगा जो ज़रब तू है ये दोनों एक बिल्कुल बराबर हो जाते हैं। जी जी हजरत, दोनों सेम ही हो जाएंगे। जरब तू, जी दोनों सेम हो जाएंगे। हाँ सेम हो जाएंगे ना, उसको जी खींचेंगे तो ये सेम हो जाएंगे। तो फिर जी हमने जी क्या किया कि वाव और मीम के वाव और ता के दरमियान में मीम शफवी का इजाफा किया ताकि वाहिद मुतकल्लिम के सीगे में जो इश्बा की सूरत में इल्तिबास लाजिम बराता वो ना आए। तो ये ज़रब तुमू बन गया। फिर वाव को हज़फ करके मीम को साकिन कर दिया तो ज़रब तुम बन गया। ठीक है हजरत, क्लियर हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं फ़ैदुल अदब जी। आगे है आमनत। आमनत जो है ना क्या है कि सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब इसमें है या ज़मीर इसका फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया। लन यरकुबा खालिदुन, लन यरकुबा फ़ेल, खालिदुन फ़ाइल। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया खबरिया।
اسمعو سیگا جمع مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل برائے فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا. مد مادہ سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم. راجل المفرد منصرف صحیح، اس کے تین رب لفظ رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظ فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. ضحک الباطل ضحک سیگا واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم. الباطل معرب باللام مفرد منصرف صحیح، اس کے تین رب لفظ رفع ضمہ کے ساتھ نصب فتح کے ساتھ جر کسرہ کے ساتھ مرفوع لفظ فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. لم یرکبو سیگا جمع مذکر غائب فعل جہد معلوم، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. سمعنا سیگا جمع متکلم مع الغیر، نا ضمیر مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. ارکبو سیگا جمع مذکر مخاطب فعل امر حاضر معلوم، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل برائے اس میں فاعل اور فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ انشائی جملہ جو ہے نا کیا ہے کہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، یہ خبریہ نہیں ہے، چونکہ ارکبو کا کون سا سیگا ہے؟ امر کا سیگا ہے. تو اور امر کس کی قسم ہے؟ جملہ انشائیہ کی قسم ہے. تو ہم کیا کہیں گے؟ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. خبریہ ہوگا تو خبر اسمعی اسمع سیگا بعد سے اسمعی سیگا واحد مؤنث مخاطب، اس میں یا ضمیر مرفوع متصل مرفوع معلن فاعل برائے فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا. جی سمجھ آئی ترکیب؟ حسن رضا صاحب جی حضرت، وہ آپ کا ریدم دیکھ رہا تھا، اسپیڈ دیکھ رہا تھا، ماشاءاللہ حضرت سب باؤنس حضرت کچھ پکڑ رہے تھے لیکن زیادہ تر باؤنس ہی مارا آپ نے. کیا مطلب؟ حضرت مطلب سب الحمدللہ سمجھ میں آ رہا تھا لیکن زیادہ تر اوپر سے گیا ہے. اصل میں یہ ہے نا کہ یہ ہم نے ساری ترکیب ہم نے پہلے رٹی تھی، ہم نے ایک مرتبہ اس کو رٹا تھا، ایک مرتبہ ضمیر کو ہم نے استاد نے کہا وہ ضمیر مرفوع منفصل مرفوع محلن مبتدا، تو آگے فرمایا کہ ہما کی ترکیب خود کرو، ہما کی ترکیب خود کرنی ہے، ہم کی ترکیب خود کرنی ہے. ہم نے ہوا کو رٹا تو ہما ہم ہے یا ہما ہن وغیرہ کی ترکیب ہم نے خود کی، انتا کی ترکیب خود کی، انتما کی ترکیب خود کی. استاد نے صرف ایک مرتبہ طریقہ بتایا بس. اور اگر جب خدا نخواستہ ہم سے ترکیب نہیں ہو پاتی تھی تو حسن رضا صاحب شاید میں نے آپ کو بتایا تھا، آپ بھی تھے اس ٹائم جب میں نے بتا رہا تھا، جو اپنے حالات میں نے بتائے تھے آپ کو. جی حسن رضا صاحب تھے آپ؟ جی حضرت. ہاں تو وہ جو ہے نا کیا ہے کہ یوں تھا کہ ہمیں اور کچھ نہیں ہوتا تھا، ہمیں یہ پتہ لگتا تھا کہ بس اب ڈنڈا آنے والا ہے. وہ حضرت جو میں نے بولا تھا نور لنا نور